پہ یہی نظر آتا ہے کہ کچھ تو اسے معلوم باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی غم ہے جو اسے معلوم ہے، اسے کوڑے دیں تو اندر سے نکل آتا ہے کہ بھئی اس کو یہ تکلیف ہے کہ جو اس کے ذہن پر جو خیال چھا گیا ہے، کوئی غم ہے، کوئی خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے یا ماضی کا کوئی غم ہے جس نے اس کے دماغ کے اندر ہلچل پیدا کی، یعنی اس کے اطمینان کو غارت کر دیا ہے، اس کے سکون کو برباد کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نکلتی ہے۔ لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہوتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بچپنی کی ہوتی ہیں کہ کوئی محرومی، کوئی کسی وقت پہ کوئی حادثہ، کوئی پریشانی ایسی لائق ہوتی ہے کہ وہ جا کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے۔ لاشعور میں بیٹھ جانے کا مطلب یہ کہ بندے کو خود نہیں پتا کہ کیا پرابلم ہے، لیکن وہ وہاں سے جیسے نا کوئی چھپ کے پتھر مارتا رہتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ جب ہم کہتے ہیں جنات جو ہے نا پتھر مار کے چلے گئے، تو اسی طرح انسان کے ذہن کے اوپر یہ لاشعور میں بیٹھی ہوئی ناآسودہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پتھر بازی کرتی رہتی ہیں، آدمی کو اپنی بے چینی کا پتہ نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ جو پرابلم پیدا کرتی ہیں وہ اسی طرح کی وہ چیزیں کرتی ہیں۔ جن کا پتہ ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی تدارک بندہ سوچتا ہے، لیکن یہ کہ جس وجہ کا پتہ ہی نہ چلے تو وہ جو ہے نا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گھر کے ماحول کو پرامن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بچے کو گھر میں اچھا ماحول، امن والا ماحول نہ ملے تو آپ اس کی نفسیات کو برباد کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا تباہی پھر رہے ہیں، اور اس بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا، اسے بڑے ہو کے بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کی جو عادتیں بنی ہیں یہ کس وجہ سے بنی ہیں، وہ گھر کے اس غلط ماحول کی وجہ سے بنی ہوتی ہیں۔ خیر، میں صرف اس وقت یہ نقطہ واضح کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق لاشعور، جو ہماری آج کی نفسیات کی جو بھی زبان ہے اس میں ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق لاشعور، شعور سے زیادہ لاشعور سے ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک جو ہے نا ہمارا دنیاوی علوم بھی یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں، اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں، بے اطمینانی، اضطراب، بے چینی، اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کوئی بھی جو بھی غم یا خوف ہوتے ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کا کوئی محبوب شے تھی وہ اسے نہیں ملی، کوئی شے اس سے چھن گئی، کوئی اس کی خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی، یہی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کوئی اور سمجھ میں آتی ہے، ہوتی وہ بھی لاشعور میں، اس کا بھی آپ کو ادراک نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے انسان کی شناخت۔ دیکھیں، ایک ہماری دنیا کی شناخت ہے، شناختی کارڈ کے اوپر ایک تو وہ لکھتے ہیں نا جی آپ کا فوٹو، یہ ایک شناخت ہے، دوسرا شناختی نشان اگر کوئی ہے تو، لیکن یہ کہ نام کے بعد کیا آتا ہے، والد کا نام کیوں آتا ہے، اس کا ہمارا شکل سے تو کوئی تعلق نہیں، ہماری ظاہری شناخت کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شناخت کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ کے والد صاحب ہیں۔ اب آپ اس آدمی کا تصور کریں جس کو آپ کے اپنے باپ کا پتہ ہی نہ ہو، یا اس آدمی کا پتہ کریں کہ جس کا باپ ہے لیکن وہ انکاری ہوا، کہتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، اب آپ کو پتہ چلے گا شناخت کیا چیز ہوتی ہے۔ سمجھ آئی نا میری بات؟ تو والد بھی آپ کی شناخت ہے۔ جن کو حاصل ہے انہیں نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی شناخت ہے، جن کو نہیں حاصل یا جو محروم کر دیے گئے اس سے، یہ تو ان سے پوچھئے نا کہ بھئی یہ شناخت کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ آپ کو روٹی دیتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، آپ کے لیے محنت، یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ نہ ہو تو چچا کر دیتا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی اور کر دیتا ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ شناخت کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اگر والد کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا ایک آئیڈینٹیٹی کرائسس ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ بے چینی کی بات آئی تھی نا، تو چین نہیں لینے دیتا۔ اب یہ میرے موضوع اس وقت کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ بے چینی کرتی کیا ہے؟ دنیا میں فساد پھیلانے والے اکثریت ان لوگوں کی پر مشتمل رہی ہے جو اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ آپ ذرا پڑھیں گے نا، جو بڑے بڑے جاسوس گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے جو ہے نا سازشیں کی ہیں، بڑے بڑے فساد پھیلائے ہیں، ان کی ہسٹری ٹریس کریں گے تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ابا جی کے تصور کے بغیر تھے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک شناخت کا ذریعہ ہے۔ تو وہ ایک جگہ پہ جھگڑا تھا، بس وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک خاتون تھی، انہیں اپنے والد صاحب سے بہت سی شکایتیں تھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ آج کل تو اکثر وہی بے چینی یوں بھی نکلتی ہے، میرے باپ نے مجھے گاڑی لے کے نہیں دی، میرے باپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، اس طرح بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پروفیسر صاحب نے اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں آن کیا ہوا ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تصور کرو اگر وہ یہ کہے کہ تم میری بیٹی ہی نہیں ہو تو پھر تیرا کیا حشر؟ اس کا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تو بس یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے ایک پہلو اور ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا خالق کون ہے؟ خود بخود بن گئے ہو؟ انتم تخلقونہ،
کیا اس کو تم نے خود بنایا ہے؟ والد خالق تو نہیں ہوتا، ہم نحن الخالقون، یا ہم خالق ہیں۔ یہ جو انسان کی اصل پہچان ہے وہ خالق کے ساتھ جڑ کر ہے۔ اب پتہ نہیں میں اس بات یہ نقطہ آپ پر واضح کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ ذرا سوچیں، جو اس وقت ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ ہماری زمین ہے۔ آپ اس زمین کے کسی ایک حصے میں، ویران حصے میں چلے جائیں، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، خوف آنا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی دوسرا آپ کو اپنی نوع کا بندہ نظر نہیں آتا، ویرانہ ہے، خوف میں، دن کو بھی خوف محسوس کریں گے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ انسانی سرشتے ہیں۔ تو اس زمین کے اوپر ذرا آپ ذرا کھولیں، اس سے آگے بڑھیں تو نظام شمسی ہے، تو پھر گلیکسیز، تو پتہ نہیں کیا کیا، تو جو ہے نا وہ نوری سال، تو ویسے ہی مطلب ہم کدھر رہ رہے ہیں، کوئی بندہ پریشانی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسے اپنے آپ کو اس سینڈروم میں لے کے جائیں تو آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے کہ یار میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں، اس زمین کی حیثیت کیا ہے جس کے اوپر میں تیر رہا ہوں، یہ تو خود ذرہ فانی بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا فانی تو بہت ہر کی بات ہو گئی، یہ ذرہ پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ذرہ کی بھی نہیں ہے، اور یہ فاصلے طے کرنا آدمی کا ظاہر ہے، بات تو آتی ہے نا، یہ جب اتنے فاصلے کہ جو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی اس طرح کی کوئی کھربوں زندگیاں بھی ہو جائیں تو ہم وہ فاصلے نہیں پاٹ سکتے، تو بالکل ڈپریشن، وہی اس طرح بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں سارا کون بنتا ہے؟ میں کس کے ساتھ ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ اب وہ اقبال کا وہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے نا، یا مجھے ہم کنار کر یا بے کنار کر، آئی بات سمجھ میں؟ وہ خود تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، تو جب اس کے ساتھ آپ کا جوڑ جڑ گیا خالق اور مخلوق والا، آپ کو وہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ گویا سارا جو کچھ بھی ہے یہ میرے مالک کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا ہے؟ میرے مالک کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ میرے خالق کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے، آقا کا ہے۔ تو اس میں آپ کو خود اپنے اندر ایک آپ جو ہے نا ایک سینس آف پوزیشن فیل کرتے ہیں، گویا میرا ہے، جو میرا ہے وہ بھی اس کا ہے، تو جو اس کا بھی ہے تو پھر ذرا وائس ورسا بھی تو ٹھیک ہی ہوگا نا، کسی نہ کسی ایک اطمینان کا بات تو بنی جاتی ہے، ایک اس کے اندر اپنائیت آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک امن اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے خالق کی پہچان۔ یہ بات ہے جو سورہ حشر کی جو ہے نا آخری رکوع جو ہے اس کی دوسری آیت میں آئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پہلی آیت ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اور نہیں دوسری ہے، پہلی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ پہلی ہو گئی۔ دوسری یہ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اپنی اس پہچان کو وہ پہچان ہی نہیں سکے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا، یعنی اپنی پہچان بھی پھر نہیں کر سکے۔ یہ جو اپنی اصل پہچان ہے یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی پہچان کے نتیجے میں۔ اب بھولنے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیٹ کو بھول گئے، وہ پیٹ تو بھولنے ہی نہیں دیتا، پیٹ کو تو کتا نہیں بھول سکتا، انسان کیسے بھولے گا؟ پیٹ نہیں بھولنے دیتا۔ کوئی بھی آپ کی جو ارج ہے یا جو انسٹنکٹ ہے وہ تو آپ کو زندہ رکھتی ہے، وہ آپ کو خود حرکت دیتی ہے، وہ کیسے اس کو آپ بھولیں گے؟ وہ آپ کو بھولنے دیتی ہی نہیں، وہ یاد رکھواتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام کو بھول جانا، اپنی حیثیت کو بھول جانا، اپنے مرتبے کو بھول جانا، اور اپنی اصلیت کو بھول جانا۔ مقام و مرتبہ اس نے کیا دیا؟ خلافت کا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پہچان ہے نا ہماری، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوسرا مقام کیا دیا؟ عبدیت کا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر اس نے جو ہے نا اگلے جو اہم ترین بات ہے وہ کیا کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بہت گمبھیر مقام ہے، اپنی روح سے۔ تو یہ تو بڑی خاص الخاص چیز ہے، یہ ہے وہ اصل پہچان، اپنی خودی پہچان، او غافل افغان، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک آپ کو سینس فیلنگ آتی ہے آپ کو کہ یہ تو گویا سب میرا ہے، تو تیری رضا کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے اتنے قریب کر لو۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب انسان نے اپنے آپ کو حیوان کے طور پر ڈیفائن کیا، جب خالق کو نہیں پہچانا تو پھر میں کیا ہوں؟ میری وہ اصلیت کا تعلق تو خالق کی اس روح کے ساتھ تھا نا، روح ہی جو پھونکی گئی، اس کو ہی نہیں پہچانا تو اس روح کو کیسے پہچانوں گا؟ پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ فزیکل باڈی۔ جب فزیکل باڈی رہ گئی تو اس کے انسٹنکٹس ہیں، اس کی ارجز ہیں، اس کی ایپیٹائٹس ہیں، بس یہی کچھ پیچھے رہ گیا۔
جو باقی عوانوں میں بھی ہے. تو میں بھی عوان ہوں تو وہ بھی. آبزرویشن میں تو یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے. میں بھی عوان ہوں وہ بھی عوان ہے. باقی یہ فرق ہے کہ میرے بازو ہیں ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. یہ بھی مطلب وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ بس آگے لگا دیں تو یہ بھی وہی ٹانگیں ہی بن جاتی ہے نا. بس تھوڑا سا سیدھا کر دیں تو یہ بازو بن گئے, اور آپ ذرا جھک جائیں آگے ٹیک دیں تو وہ ٹانگیں بن گئی. تو یہ تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. جو ان کی خواہشات ہیں وہ میری خواہشات ہیں, جو ان کی جبلتیں وہ میری جبلتیں ہیں. تو میں بھی ایک عوان ہوں. البتہ اب دیکھیں آگے فرق کیا پڑا. ایک فرق یہ پڑا کہ وہ ذرا ارتقاء کے عمل میں پیچھے رہ گئے, میں ارتقاء کے عمل میں تھوڑا آگے نکل گیا ہوں. ایک فرق یہ, تو گویا ایک بہتر عوام, ایک ایوالوڈ اینیمل ہوں. ایک بات یہ ہو گئی, یہ فرق ہو گیا. امتیاز یہ ہوا. دوسرا امتیاز کیا ہے؟ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتے, میں مطلب اپنے اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہوں. اس لیے اب آپ نے سنا ہوگا حیوان ناطق. تو کیا مانا آپ نے اپنے آپ کو؟ حیوان مان کے اس کے ساتھ صفت کیا لگا دی؟ ناطق کی. بھینس بول نہیں سکتی, بھینس کے آگے بین بجانا. سمجھ بھی نہیں سکتی, میں سمجھ بھی لیتا ہوں, میں بول بھی لیتا ہوں. یہ فرق ہے میرے اور حیوان. تو یہ صرف یعنی ایک امتیاز پیدا ہو گیا دوسرے حیوان کے ساتھ. وہ بنیاد تو نہیں تبدیل ہوئی, حیوان تو حیوان ہی رہا نا. اب اس میں اضافہ ہو گیا جی ایک اور سماجی حیوان. باقی حیوان ایک دوسرے کو سینگ شنگ مارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس انہیں کوئی اپنے جوڑے کا بھی نہیں پتا ہوتا اکثر کا. بعض کو تو خیر جوڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن یہ کہ اکثر کو نہیں پتا ہوتا. لیکن انسان ایک ایسا حیوان ہے جو سوشل ہے. یہ ایک دوسرے سے تعلق واسطہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, اکیلا نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. تنہا رہنا, ایک جوڑا بن کے بھی اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا, مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے. سماجی حیوان ہے. حیوان پھر بھی ساتھ جڑ گیا ہے. حیوان ناطق ہے, سماجی حیوان ہے. اب لوگوں نے اس میں ایک اور اضافہ کر دیا, معاشی حیوان ہے. یہ پہلے نہیں تھا, یہ نئی ٹرم آئی ہے معاشی حیوان کی. اس لیے کہ باقی جو دانا چگ لیا کھا لیا, انسان فکر مند ہوتا ہے, پلان کرتا ہے, پروفیشن کیا ہے, کیریئر کیا ہے, یہ بہتر لائف کہاں سے ملے گی, یہ اس لیے یہ معاشی حیوان اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے صبح سے شام تک. اصل میں مقصد حیات تو معاشی ہو گیا نا. تو جب مقصد حیات معاش بن گیا تو پھر معاشی حیوان ہی ڈیفائن ہوگا. دیکھیں حیوان پھر بھی ساتھ جڑا ہوا ہے. چلے, تو بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے حیوان مانا تو کہیں نہ کہیں تو وہ لاشعور میں خلا تو رہ جائے گا نا. کون سے والا؟ وہ روح والا, پہچان والا, ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کو باپ بیٹا نہیں تسلیم کرتا, بیٹے کو باپ نہیں تسلیم کرتا, تو زندگی تو گزارے گا. اس کے لاشعوری میں جا کے وہ ساری گڑبڑ پیدا ہوگی نا جو باپ کے تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں ہوئی. تو جب خالق کو نہیں پہچانا تو بھی تو لاشعور کے اندر ایک گڑبڑ پیدا ہوگی. یہ وہ بے چینی ہے جو مادیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے, مادہ پرستی پیدا کرتی ہے. جب خدا پرستی سے انسان منہ موڑتا ہے اور مادہ پرستی میں مبتلا ہوتا ہے, یا یہ دنیاوی خواہشات ہی کے اندر گم ہو جاتا ہے, ظل سعیہم فی الحیات الدنیا, ساری محنت دنیا کمانے میں لگ جاتی ہے, مل بھی جاتی ہے, تمام تر خواہشیں پوری ہونے کے باوجود بھی اطمینان نہیں ملتا. اب یہ ذرا ذہن میں رکھ کے نا, اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں اور رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ چونکہ اکثر قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ ساری قوم کے سامنے نا ایک طریقے سے اتمام حجت کی کہ یہ چاند جو ہے نا, ستارہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے, پھر چاند کا کیا, پھر سورج کا کیا. تو جب سورج والا بھی ہو گیا اس کے بعد کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اب میں اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف موڑتا ہوں جو ان سب کا خالق ہے. بات خالق کی آ گئی, جس نے ان کو بنایا ہے. اور یہاں فاطر کے لفظ آیا جس کا مطلب بغیر کسی مادے کے بنایا ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی شے سے کوئی شے بنانا, بغیر کسی شے, کوئی پہلے سے کوئی شے تھی نہیں, اس سے بنایا ہے, وجود بخشا ہے اس نے, اس کی طرف میں چہرہ کر لیا. اب وہ اسلوب یہ بتا رہے ہیں کہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا, کہ جیسے آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ یہ تصور ہو کہ پیر صاحب کی طرف پیٹ نہیں کرنا ہے, تو اگر کوئی پیٹ کر کے نکلے تو اسے نہیں بزرگ ڈراتے کہ بے ادبی کی ہے, گستاخی کی ہے, پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹے گی, بیماری کوئی لائق ہو جائے گی, کاروبار میں نقصان. یہ آپ نے سنا ہو گیا اس طرح کی باتیں. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈرایا کہ آپ نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے, تو اس سے کے نتیجے میں آپ پر کوئی وبال پڑے گا. تو پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ میں کیسے ڈروں ان سے, کیف اخاف ما اشرکتم, میں ان سے کیوں کر ڈروں جو تم نے شریک ٹھہرا لیے ہیں, اور جبکہ تم نہیں ڈرتے اس سے جس نے تمہیں بنایا ہے, جس کے ساتھ تم نے یہ شریک کیے ہیں. اس کے بعد ان سے ایک سوال پوچھا ہے, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. دو فریق ہو گئے نا, ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف ساری قوم ہے. یہ دو فریق ہیں, اکثریت ایک, اکثریت ہی نہیں, سب ایک طرف, اکیلے ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم دو فریق ہو گئے, فریقین, ایک فریق تم, ایک فریق میں. اور دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ ہو گیا ہے, جو ہی اللہ سے تعلق بنا دعویٰ کتنا بڑا ہو گیا ہے. پوری قوم کے مقابلے میں اکیلا بندہ کہہ رہا ہے میں فریق ہوں, ٹھیک ہے.
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ کہ ڈرا رہے تھے نا، وہ کہا امن کے حقدار تم ہو یا میں ہوں، سوچنے کی بات ہے. ان کنتم تعلمون، تم بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے تو. ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، خود جواب دیا. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو کسی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کسی قسم کے شرک کے ساتھ آلودہ. شرک کی مختلف اقسام ہیں، کسی بھی قسم کو، نہ شرک فی ذات کیا، نہ شرک فی الحقوق کی، نہ جو ہے نا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شرک کیا. تو یہ جو ہے نا نہ شرک فی الاطاعت کیا. تو ان میں سے ہم دونوں میں سے کون امن کا حقدار ہے؟ جس نے اپنے ایمان کو شرک کی آلائش سے آلودہ نہیں کیا. الذین آمنوا، ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہ امن کے حقدار وہ ہیں، وہم مہتدون. اصل ہدایت پر بھی. اب معلوم ہوا کہ امن جو ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ امن کون دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے. یعنی اس آیت سے ہمارے سامنے بات کھل گئی، امن کا حقدار کون ہے؟ بے چینی سے نجات کس کو ملتی ہے؟ سکون کون پاتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے. ویسے ایمان کا لفظ بنا بھی امن سے، امن ثلاثی مجرد سے ہے اور ایمان ثلاثی مزید فی سے ہے. اور فرق کیا پڑا؟ یہ متعدی ہے، اور متعدی ہونا یعنی دوسرے پر مؤثر ہونا. یعنی امن کا مطلب ہے امن میں ہونا، اور ایمان کا مطلب ہے امن دینا. تو ایمان بندے کو امن دے دیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی بات کو قرآن مجید نے